بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید علی حسین اور یہ قوم کی ایک ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جناب فاطمہ معصومہ کے حرم کے اندر جو ہے یہ آپ زری مبارک کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ مجھے بھی دیکھیں گے، میری تصویر آئے گی، اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں موضع آستان مقدس جس کو میوزیم کہتے ہیں۔ تو یہ میوزیم بالکل اس کے ساتھ ہے، اور چلتے ہیں کہ میوزیم کے اندر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ایک آپ کو کارپٹ کا پیس ملے گا جو کہ حرم میں یوز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ انٹرنس ہے، اور یہاں پہ انٹرنس سے آگے جا کے آپ کو یہ کنسٹرکشن کے جو ڈیفرنٹ فیزز تھے وہ نظر آئیں گے۔ یہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ نمونے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، مختلف قرآن پاک کے نمونے ہیں، بہت سی پینٹنگز ہیں، اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ ان کو دیکھتے ہوئے کافی چیزیں، جس طرح کوفی خط میں یہ قرآن پاک کا ایک ٹکڑا ہے وہ انہوں نے شو کیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے لکھتے تھے، اور جو حضرت علی سے منسوب ہے، یہ اس طرح کے بہت سے نمونے آپ کو نظر آتے رہیں گے۔ بہت سی کتابیں جو ہیں وہ پرانی آپ کو ملیں گی۔ اس کے اندر کافی چیزیں ہیں، جس طریقے سے یہ کچھ پینٹنگز ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور ان کے نیچے ان کے لیجنڈز بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ پینٹنگز ہیں، ان میں خاص طور پہ جو ہے وہ ابھی آپ کو ایک پینٹنگ نظر آئے گی جو کہ میں دکھاتا ہوں، جس میں انہوں نے آیت تطہیر کی جو ہے وہ یہ پنجتن پاک اور آیت تطہیر والا جو پورا منظر اور واقعہ وہ اس تصویر میں ہے۔ اسی طریقے سے پھر مختلف جو ہے وہ آگے چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، پینٹ ورک، آرٹ ورکس آپ کو نظر آتے رہیں گے جو کہ کافی پرانے بھی ہیں، اور یہ جو ہے یہ ذوالفقار انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کافی ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں، یہ واقعہ کربلا کی کچھ انہوں نے تصاویر، یہ فائٹ کا جو ڈسپلے ہے، اسی طریقے سے کچھ پرانے مقدس چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ یہ سکے جو ہیں جو اس دور کے، ان کی تصاویر اور ریئل سکے بھی موجود تھے۔ اسی طریقے سے یہ وہ تلواریں، لباس اور وہ چیزیں ہیں جو کہ پرانے زمانے میں استعمال کی جاتی تھیں، اور بہت سے برتن اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ یہ آپ کو نمونے کافی چیزوں کے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے نمونے ہیں، انہوں نے مسجد کا ایک بنایا ہوا تھا، یہ کوفی خط جو ہے وہ اس میں قرآن پاک ہے۔ اسی طریقے سے یہ ٹائلز ہیں جو کہ ایران کی مشہور ہیں، یہ حرم کی پرانی تصاویر ہیں، اور یہ پرانی بیل ہے جو کہ حرم کے اندر استعمال ہوتی تھی۔ یہ پانی والا سسٹم ہے، اس کا کینال اور چینل ہے۔ یہ کچھ اور تصاویر ہیں جو حرم کی پہلے سے تھیں، اور اسی طریقے سے یہ پلر کے نیچے والی بیس۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو ایسوسیٹڈ ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہیں۔ دے آر ویری بیوٹیفل ٹو لک ایٹ۔ پرانے کپس اور کینڈلز، اور اسی طریقے سے یہ ترازو ہے جو کہ پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اور مختلف ٹیلی فونز اور اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی۔ یہ کچھ ماڈلز بنے ہوئے ہیں کہ پرانے لباس ان کے کیسے تھے۔ یہ پانی کے لیے کنٹینر تھا جو بہت بڑا تھا، استعمال کیا جاتا تھا، یہ یہاں پہ اوپر اس کی لیبل بھی نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو پیالے ہیں وہ ہیں یہاں پہ پڑے ہوئے، اور یہ ان کی بڑی جو چائے بنانے والی کیتلی ہوتی ہے، یہ پھر حرم کے اندر کے جو مجاورز ہوتے ہیں ان کی تصاویر تھیں۔ یہاں پہ کچھ کلاکس ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قرآن پاک ہے رحل کے ساتھ، اور یہ پھر جو ہے یہ پرانے ان کی کچھ ٹائلز ہیں جو کہ یہاں پہ استعمال ہوئی تھیں، اور کچھ میڈلز اور اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو نظر آتی رہیں گی۔ یہیں پہ آگے جا کے کچھ شہداء کی کچھ چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ ایک ممبر ہے جو مسند اور ممبر جو تھا، اسی طریقے سے جو استعمال ہوتا تھا حرم میں، یہ ایرانی پائلٹس اور شہداء کی چیزیں ہیں۔ قاسم سلیمانی کے جو ہے وہ پاسپورٹ ہے، اور ان کے جو ہے وہ انگوٹھی اور اس طرح کی چیزیں یہ حرم کے ساتھ میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں۔ مختلف دیگر شہداء کی بھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور یہ ایرانی پرچم ہے، میزائل ہے، اور اس طرح کی ان کی دفاع سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ پھر یہاں پہ مختلف اورنامنٹس اور کارپٹس بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جیولری کیسے وہ لوگ پہنتے تھے یا پہنتے ہیں، اور کارپٹس کے کیا ڈیزائنز ہیں، اور ٹائلز خاص طور پہ یہ کاشی والی ٹائلز جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین اور حضرت عباس کی حرم سے کچھ چیزیں وہ یہاں پہ لا کے رکھی گئی ہیں، اور ساری مقدسات جو ہیں یہ پرانے قرآن پاک کے کچھ نسخے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ مختلف کارپٹس آپ کو بیک سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، ٹائلز نظر آ رہی ہیں، اور فریمز نظر آ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پرانی جو رسم الخط کے اندر جو ہے قرآن پاک کی آیات، آیت الکرسی اور اس طرح کی زیارت عاشورہ اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں، اور اسی طریقے سے جناب فاطمہ کی جو زیارت نامہ ہے وہ بھی آپ کو ملے گا۔
یہاں پہ یہ ایک دعا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ مزار کے بارے میں مختلف آیات ہیں، مختلف احادیث ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ملیں گی، امام کے اقوال ہیں، اور یہ زری کا جو ہے وہ پرانا دروازہ تھا۔ اسی طریقے سے یہ کچھ ٹائلز ہیں جو کہ انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دروازے ہیں پرانے، دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ جب بھی کم جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کم جیسی جو ایگزٹ ہے، یہ سین امام ہادی سے آپ ایگزٹ ہوں گے تو جہاں پہ یہ تسبیحوں کی دکانیں اور اس طرح کی دکانیں ہیں، ان کے ساتھ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ میوزیم ہے۔ میں پہلے بھی 5-6 مہینے یہاں پہ گزار چکا ہوں، لیکن مجھے اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ تھا، اور اب میں نے جو ہے وہ اس کو ڈسکور کیا۔ میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور یہاں پہ جائیں اور ان چیزوں کو دیکھیں۔ یہ ان کا کلچر ہے، جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سی چیزیں اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ٹیکسلا کے ریجن میں۔ اسی طریقے سے یہ مقدسات جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ حرم کے ساتھ ملیں گی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ جتنی یہاں پہ چیزیں تھیں اور جتنے مقدسات تھیں ان کی تصاویر بنا سکوں۔ آپ لوگ ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں یہاں پہ ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے یونیک ہوں گی، اور یہ ریڈیلی اویلیبل بھی نہیں ہے۔ اور سب سے اچھی بات ہے کہ اگر آپ حرم سے کارپٹ کا پیس لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ حرم سے ڈائریکٹلی پرچیز نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو میوزیم سے پرچیز کر سکتے ہیں، جسے موزہ کہتے ہیں۔ تو وہ کسی بھی حرم کے پاس جو ہے وہ یہ میوزیم موجود ہوتا ہے، چاہے آپ حرم امام رضا میں جائیں، چاہے جناب فاطمہ معصومہ کی طرف آئیں یا کہیں اور آئیں، تو ان حرم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو موزے ملیں گے، جس کو میوزیم کہتے ہیں، اور میوزیم میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ یہ نسخے جو ہیں وہ قرآن پاک کے ڈیفرنٹ آپ کو ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا قرآن پاک تھا جو کہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، اور وہ بہت آئی کیچنگ تھا۔ میں نے اس کی تصویر بنائی، اور بلکہ میں اس کی میگنیفیسنس کو دکھانے کے لیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ خود کھڑا ہوا تھا، وہ کتنا بڑا فیل ہو رہا ہے۔ اب یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے سارے قرآن پاک کے نمونے ہیں۔ یہ سب سے بڑا قرآن پاک وہاں پہ جو پڑا ہوا تھا، اور یہ دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ یہاں پہ کافی خوبصورت رسم الخط تھا، اس کو بہت ایزیلی آپ پڑھ سکتے تھے دور سے بھی، اور یہ کافی پرانا تھا، تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ 400-500 سال پرانا، یہ اس سے بھی زیادہ پرانا تھا۔ اور خیر اس کی تصاویر کے اندر مختلف چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، آپ ویڈیو کو پاز کریں گے تو آپ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ مٹی کے برتن تھے، اور جو تانبے کے اور طلائی کے برتن تھے وہ ہیں، یہ بھی مٹی کے برتن ہیں۔ یہاں پہ میوزیم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس سے ریلیونٹ نہیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں۔ ان ظروف کے بارے میں یہ تو نہیں پتہ کہ یہ کب کیا، لیکن یہ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ کچھ اور ظروف ہیں جو پرانے، تو ایرانی بلو کلر کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، آپ کو ان کے برتنوں میں ٹائلز میں نظر آئے گا۔ یہ کلر جو ہے وہ شاید ان کے لیے فیوریٹ ہے۔ اور یہ بھی اسی طریقے سے دیکھیں، آپ کو ٹائلز ان کی نظر آ رہی ہیں، ٹائلز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایرانی کلر جو ہے وہ ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ یہ تقریباً ہر چیز کے اندر بلو کلر جو ہے اس کو، بلو از دیئر فیوریٹ کلر، تو یہ فارسی میں اس کو آبی کلر بھی کہتے ہیں۔ مختلف ظروف ہیں، اور جو ہے وہ مٹیریلز کے بنے ہوئے ہیں، میٹلز کے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ آپ آگے آ کے سکے دیکھیں گے جو پرانے دور کے تھے، اور اس میں سکندر کے زمانے کے اور اس سے پہلے کے زمانے کے سکے بھی جو ہیں وہ موجود تھے، اور مختلف چیزیں یہاں پہ موجود تھیں۔ اٹ از ریئلی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی اینڈ go there, visit there and see these things for yourself, because it is the history of the world and history of Islamic era as well. یہ مختلف نوٹ تھے، ان کے کرنسی نوٹس ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن پہ امام خمینی کی تصاویر ہیں اور مختلف تصاویر ہیں، اور ان کے رولرز کی بھی تصاویر جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں۔ یہ میڈلز ہیں جو کہ ایران نے ڈیفرنٹ ایونٹس کے اندر جیتے ہیں۔ یہ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ میڈلز نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ بھی انہوں نے میوزیم کے اندر ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی دیکھنے ہو تو آپ میوزیم میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شیلڈز، میڈلز اور اس طرح کی چیزیں یہاں پہ مختلف ملتی ہیں۔ ان کے ٹکٹس جو ہیں جو پرانے استعمال کرتے رہے ہیں وہ ٹکٹس بھی ہیں، تو اگر آپ کو اسٹیمپ کلیکشن کا شوق ہے تو بھی آپ ان کے ٹکٹس دیکھ سکتے ہیں، جسٹ لائک آئی ڈیڈ۔ یہ سارے ان کے ٹکٹس ہیں جو کہ انہوں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور کافی اچھی ترتیب ہے چیزوں کی۔ آپ محظوظ ہوتے ہیں، لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں جا کے چیزوں کو اور آبزرو کرتے ہیں۔ اور اینٹیکس کا بھی اگر آپ کو شوق ہے تو بھی آپ ان چیزوں کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ماربل کی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے مٹی کی چیزیں ہیں، میٹل کی چیزیں ہیں، اور خوبصورت ہے۔ مطلب یہ ایک اور چیز ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وہ
جیکٹ ہے جو میٹل کی بنی ہوئی تھی، جو کہ پہن کے آپ جاتے ہیں تو ضربوں سے بچتے ہیں. سو یہ پرانی جو ہے گنز بھی ہیں، اسے تفنگ یہ لوگ کہتے ہیں. تو یہ گنز ہیں جو کہ بیٹل میں استعمال ہوتی رہی ہیں، کافی پرانی پرانی تلواریں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ جو ہے وہ چین میل اسے کہتے ہیں. تو یہ چین میل ہے جو کہ آپ پہن کے تو ایک طرح کی پروٹیکشن ہے جو کہ آپ کرتے ہیں. مختلف اور نمونے میٹل کے پڑے ہوئے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر، جو کہ دیدہ زیب بھی ہیں. یہ جو ہے علم کے اوپر جو ہاتھ لگایا جاتا ہے، پنجہ لگایا جاتا ہے، وہ ہے پرانی. یہ انیا ہیں اور نیزے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. سو یہ اورنامنٹس ہیں جو لیڈیز پہنتی تھی کسی زمانے میں. پھر یہ دروازے ہیں، تو بہت اچھے لکڑی کا کام، انتہائی خوبصورت، اور اس کے اوپر میٹل جو ہے وہ اس کو ایمبوس کیا ہوا ہے. سو یہ مطلب لکڑی کا کلر اور پھر اوپر سے میٹل بڑی خوبصورت جو ہے. اور خاص طور پہ یہ یہاں پہ تانبے کو اور پیتل کو اور چاندی کو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر. تو یہ پاس سے دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہے اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس قدر خوبصورت کام. یہ جو ایرانی یہ ورک ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اسپیشل ہے جو کہ ایران کے اندر ہوتا ہے. تو یہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے. اگر آپ اس کے باکسز یا اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی نظر آئیں گی. سملرلی یہاں پہ آپ کو اور مختلف چیزیں بھی مل جائیں گی جو کہ ان کی پرانے رولرز سے ریلیٹڈ بھی تھیں، ان کی ٹائلز تھیں اور اس طرح کی مختلف چیزیں تھیں. تو یہ کارپٹ کے پیسز ہیں جو کہ کافی پرانے پرانے پیسز ہیں. یہ کچھ میرین اینیملز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، کچھ پفر فش ہے اور مختلف فشز ہیں، شیلز ہیں. اور یہ دیکھیں شارک جو ہے وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ سیپ اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ کریبز وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹرٹل بھی آپ کو نظر آ جائے گا اور مختلف چیزیں جو میرین لائف جو یہاں پہ تھی تو ان کو بھی انہوں نے یہاں پہ اسٹور کیا، اور اس کو بھی اسٹار فش اور کافی چیزیں. یہ پفر فش آپ کو نظر آ رہی ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے اسٹور کی ہوئی ہیں فار دا پیپل ہو وزٹ دس. سو یہ فارسی کے کچھ شعر بھی ہیں جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، مختلف اور چیزیں ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا امام کے اقوال جو ہیں وہ کہ کم کی کیا اہمیت ہے، کم کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں بھی وہ یہاں پہ چیزیں موجود ہیں. ایک اور جو چیز بہت اچھی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک انبیاء کا جو ہے یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس سرکل کے اندر انہوں نے مختلف انبیاء کی لائف سٹوریز جو ہے وہ بتائی ہوئی ہیں. اس میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے، کہیں پہ آگ نظر آئے گی، کہیں پہ کیا نظر آئے گا. اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا. یہ تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ، سید علی حسین اینڈ مائی کزنز and everybody who contributed, especially Dr. Amir and Dr. Ali. And this is me again. Thank you very much. I hope you will visit this museum. Take care. Khuda Hafiz.